الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح البخاری سے آج ہمارا اگلا درس ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے باب الصلاۃ علی الخمرہ، خمرہ کے اوپر نماز پڑھنا۔ خمرہ کہتے ہیں اس چٹائی کو کہا جاتا ہے، جیسے میں نے پچھلے درس کے اندر بھی وضاحت کی، کہ ایسی چٹائی کہ جو انسان اگر اس کے اوپر کھڑا ہے تو انسان اس کے اوپر سجدہ نہ کر سکے، اگر انسان اس کے اوپر سجدہ کر رہا ہے تو انسان اس کے اوپر کھڑا نہ ہو سکے، تو لہذا ایسی چٹائی کے اوپر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ انسان جو ہے وہ نیچے کھڑا ہے، زمین کے اوپر کھڑا ہے، فرش کے اوپر کھڑا ہے یا مٹی کے اندر کھڑا ہے، اور انسان نے سجدے کے لیے اپنا رومال بچھا لیا ہے، اپنی چادر بچھا لی ہے، تو انسان کے پاؤں زمین کے اوپر ہیں، لیکن سجدہ اگر رومال پہ چادر کے اوپر کرتا ہے تو بالکل صحیح ہے۔ اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو الولید نے، ہشام بن عبد الملک ان کا نام ہے، اور یہ امام بخاری اور امام ابو داود کے استاد ہیں۔ اور یہاں ایک بات سن کے تعجب ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہیں محمد بن بشار۔ یہ محمد بن بشار امام بخاری کے، امام مسلم کے، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ، ان سب کے استاد ہیں محمد بن بشار۔ اور امام محمد بن بشار ان ابو الولید ہشام بن عبد الملک کے شاگردوں میں سے ہیں، یعنی وہ ان سے روایت بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ تو حدیث ہے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی الخمرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خمرہ کے اوپر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی ایسی چٹائی کے اوپر نماز پڑھ لیا کرتے تھے کہ جس کے اوپر صرف سجدہ ہو سکتا ہے یا جس کے اوپر صرف انسان کھڑا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ایسی حالت کے اندر نماز پڑھنے میں بھی بالکل کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان زمین کے اوپر کھڑا ہے، سجدہ انسان چادر کے اوپر کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اگلا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باندھا ہے کہ باب الصلاۃ علی الفراش، بستر کے اوپر نماز پڑھنا ہے۔ فراش کہا جاتا ہے ایسی چیز کو کہ جو زمین کے اوپر بچھائی جائے، جو چیز زمین کے اوپر بچھائی جاتی ہے اس کو فراش کہا جاتا ہے۔ وہ دری ہے، وہ قالین ہے، وہ چٹائی ہے، وہ گدا ہے، وہ تلائی ہے، کوئی بھی چیز جو زمین کے اوپر بچھا لی گئی تو وہ فراش ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب یہ باندھا کہ اس فراش کے اوپر نماز پڑھنا، وہ چٹائی ہے، وہ دری ہے، وہ تلائی ہے، وہ انسان کا بستر ہے، انسان نے اگر نیچے بچھا لی ہے تو اس کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ انسان کی نماز کے لیے انسان کے جسم کا، انسان کے کپڑوں کا، اور جہاں انسان نے نماز پڑھنی ہے، جہاں انسان نے سجدہ کرنا ہے، اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ چاہے انسان کے نیچے، انسان نے نیچے چٹائی بچھائی ہے، چاہے دری بچھائی ہے، چاہے کوئی چیز بھی بچھائی ہے، تو اس کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے عمل نقل کیا ہے کہ صلی انس علی فراشہ، کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بستر کے اوپر نماز پڑھی ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا، اور بالکل صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ تو لہذا انسان تلائی جس کے اوپر انسان سوتا ہے، یا ایسی رضائی جس کو انسان اپنے اوپر لیتا ہے، اگر اس کو انسان نیچے بچھا کے اس کے اوپر نماز پڑھتا ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی اور چیز نیچے نہیں ہے، نیچے فرش ٹھنڈا ہے، اور انسان اسی تلائی کے اوپر جس کے اوپر انسان سویا ہے اسی کے اوپر اگر انسان نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، اگر وہ تلائی گندگی نہیں ہے، اس کے اوپر اگر نجاست لگی ہوئی نہیں۔ آگے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیسجد احدنا علی ثوبہ، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے تو ہم میں سے کوئی بندہ اپنے کپڑے کے اوپر سجدہ کرتا تھا، یعنی زمین کی گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے انسان نے جو چادر اپنے اوپر لی ہوئی ہوتی تھی اس کو سجدے کے اندر نیچے بچھا کے تو انسان اس کے اوپر سجدہ کر لیا کرتا تھا۔ لہٰذا جو انسان چادر اپنے اوپر لیتا ہے وہ چادر بھی اگر انسان نیچے بچھا کے اس کے اوپر نماز پڑھنا چاہے تو انسان اس کے اوپر نماز پڑھ سکتا ہے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں 3 احادیث ذکر کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلے باب کے اندر میں ان کی تفصیل ذکر کروں گا۔ یہ جو بنیادی آج کے ہمارے اس درس کا ایک مسئلہ کہ خمرہ کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے، اور خمرہ کہتے ہیں اس چٹائی کو کہ جہاں پہ انسان کھڑا ہے
تو سجدہ اس کے اوپر نہیں ہو سکتا، اگر انسان اس کے اوپر سجدہ کر رہا ہے تو انسان اس کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا، یعنی اتنی چھوٹا سا کوئی کپڑا ہے، چھوٹی سی چٹائی ہے، اس کے اوپر نماز پڑھنا بالکل جائز اور بالکل صحیح ہے۔ اور دوسرا بنیادی مسئلہ کہ بستر جس کے اوپر انسان خود سوتا ہے، اگر وہی بستر انسان نیچے بچھا کے اگر اس کے اوپر نماز پڑھتا ہے، یا ایک چٹائی ہے اس کے اوپر انسان رات کو سویا ہے، اسی جگہ کے اوپر اگر انسان نماز پڑھتا ہے، اس کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگلی 3 احادیث پہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے اندر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔